الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما وعملا وفهما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کم الحاکمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق مالک رازق ہے داتا گنج بخش ہے فعال لما یرید علی کل شیء قدیر کی طاقتوں کا مالک ہے انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء والی بطحا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے جو ساقی کوثر شاف محشر شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین ہے رحمت اور بخشش کی دعائیں صحابہ کرام تابعین اعظام فقہاء دین ائمہ دین اور قیامت تک کے موحد مسلمانوں کے لیے حضرات ذی وقار آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے مختصر وقت کے اندر
آپ کے سامنے جو چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ زبان کی حفاظت، اس کی اہمیت، یہ جو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جسم کا، گوشت کا، اس کی اہمیت کیا ہے اسلام کے اندر، اور ہم اس سے کس قدر جو ہیں وہ غفلت کا شکار ہیں اور غافل ہیں۔ یہ بغیر ہڈی کے ایک ٹکڑا ہے، لیکن یہ بہت سارے لوگوں کی ہڈیاں توڑوا دیتا ہے، اور اللہ نے اس کو محفوظ کیا ہے 32 تالوں کے اندر۔ یہ دانت جو ہیں یہ 32 ہیں اور اس کے تالے ہیں، یہ ان سے باہر نکلتی ہے تو اتنی گرم ہے، یہ اتنی حدت اور شدت رکھتی ہے یہ زبان کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے شعر میں فرمایا تھا کہ تلوار اور تیر اور چھری کے کٹ جو لگ جائیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کے زخم وقت آتا ہے ختم ہو جاتے ہیں، جو زبان کے نشتر لگتے ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہوتے، یہ دل کے اوپر لگتے ہیں، اور دل بڑی مشکل سے پھر جو ہے وہ اپنی اصلی حالت پہ آیا کرتا ہے۔ اور اس زبان کے بارے میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو زبان ہے یہ ایسی چیز ہے کہ انسان بسا اوقات اس سے کوئی ایسا لفظ بولتا ہے، بول کر کے وہ اس کی اہمیت کو بھی نہیں پہنچتا، نہیں جانتا، ایسے ہی جاتے آتے بول دیا، وہ اللہ کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اس کو جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اور بسا اوقات وہ بول کہ جو انسان بولتا ہے بھول جاتا ہے، سمجھتا اس کو کچھ نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بول اس کی جنت کو جہنم میں بدل دیا کرتا ہے۔ اس نے کچھ نہیں سمجھا اس بول کو، اس نے تو کہا تھا میں نے تو محض مذاق کیا تھا، میں نے تو لوگ باتیں کر رہے تھے، مجلس جمی ہوئی تھی، ہر کوئی تو اپنا شوشہ چھوڑ رہا تھا، میں نے بھی چھوڑ دیا، لیکن اس کا نقصان آمینہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس قدر سخت ہے کہ یہ ایک جملہ ہی تو تھا، اب یہ پریشان پھرے گا قیامت کے دن کہ اب یہ کیا ہو گیا، لیکن وقت اس وقت ہاتھ سے گزر چکا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو بھائیو، رب کائنات نے فرمایا کہ اے بنی نو انسان، اے بولنے والو، یہ بہت بڑی نعمت میں نے تمہیں دی ہے، اس کو ضائع نہیں ہونے دینا، اس کو لگانا ہے تو اللہ کے ذکر میں لگائیے، فکر میں لگائیے، کسی کو اچھا مشورہ دینے میں لگائیے، خیر کی بات کہیے، اور یہاں تک فرمایا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ کائنات کے لوگوں سن لو، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیغام دیتے جا رہا ہوں۔ پیغام کیا ہے؟ فرمایا تم میں سے جو بندہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، یہ اس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے،
اس کو چاہیے کہ جب بھی زبان کو ہلائے، جب بھی زبان سے کچھ بولے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اچھی بات کہا کرے، اچھے الفاظ کہا کرے، یعنی کہ جب بھی وہ بولے پہلے سوچے، پھر تولے تو پھر بولے، پھر بولے۔ زبان کی اہمیت اس قدر ہے، سارے جسم کے اندر اس زبان کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، جب بنی نو آدم، بنی نو انسان صبح کرتا ہے، سارے جسم کے اعضاء اس چھوٹے سے ٹکڑے کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہوتے ہیں، اے زبان تو صحیح رہنا، کیونکہ تو صحیح رہے گی تو ہماری عزت ہوگی، ہمارا مقام بنے گا، تو اچھا بولے گی تو لوگ ہمیں اچھا کہیں گے، تو اچھا کہے گی تو لوگ ہمیں اچھا کہیں گے۔ فرمایا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، کائنات کے لوگوں یہ زبان صبح کے وقت تمہارے آگے ہاتھ جوڑ دیا کرتی ہے، تم سے منت کرتی ہے، سماجت کرتی ہے، کہتی کیا ہے؟ فَتَقُولُ اتَّقِ اللَّهَ فِينَا، اے زبان اللہ کا خوف کھا کے رہنا سارا دن، سارا دن جو ہے خوف کے ساتھ رہنا، فضول قسم کی گفتگو سے اجتناب کرتے رہنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پہلا فرمان تھا کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا تو خاموش رہا کرو یا پھر کوئی نیکی کی بات کیا کرو، اللہ کے ذکر میں اس کو ہلایا کرو۔ تاریخ میں ایک ایسی عورت بھی گزری ہے، اس نے نا وعدہ کر لیا، زندگی کا ایک موڑ کوئی ایسا آیا، اس نے کہا کہ بس بھائی اب جب بھی میں گفتگو کروں گی تو میں نہ اپنی زبان میں کروں گی، نہ اپنی سوچ میں کروں گی، نہ اپنی فکر میں کروں گی، بلکہ جب بھی کروں گی رب کا قرآن پڑھوں گی۔ کسی نے کہا کہ کدھر جانا ہے تو اس نے کیا بولا؟ کہتی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ میں نے جانا ہے مکے سے، میں مسجد اقصیٰ کی طرف یعنی فلسطین جا رہی ہوں۔ کسی نے رستے میں پوچھا، اس نے کہا تیرے بیٹوں کا نام کیا ہے؟ کہتی الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اس نے کہا قرآن بولا اس میں بھی کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اسحاق دیا، اسماعیل دیا، بیٹوں کے نام یہی رکھ بیٹھی نا، نبیوں کے نام۔ تو یہ تربیت کا فرق بھی ہوتا ہے اور اللہ کی توفیق بھی ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، وہ مسافر تھا، ساتھ چلا، کچھ بھی پوچھتا تو یہ اللہ کی بندی قرآن کی زبان میں جواب دیتی۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں، فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا، بولو تو اچھا بولو، بولو تو پہلے سوچو پھر تولو کہ یہ جب میں بولوں گا تو اس کا نتیجہ کیا آئے گا۔ اگر تو دنیا اور آخرت کی بلائی کے طور پہ نتیجہ اس کا اچھا آتا ہے تو پھر بولیے، منہ کھولیے، منہ ہلائیے، زبان کو حرکت دیجئے، نہیں تو مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اولیاء سمت، پھر کیا کرنا ہے؟ خاموش رہیے، اسی میں نجات ہے۔ بخاری کی حدیث ہے نا کہ من صامت نجا، من صامت نجا، نجات کون پا گیا؟ جو خاموش رہا یا جو بولتا ہی رہا۔ اللہ اکبر۔ حکیم الامت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجات کس بات میں ہے؟ کہ جو خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا۔
اب کئی چیزیں ہیں جب بولو گے، منہ کھولو گے تو پھر بڑے نقصانات کا بھی سامنا ہے۔ تو بہرحال بیان فرما دیا کہ جو آخرت کے دن پر اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے جب بھی بولے اچھی بات کہے یا پھر خاموشی اختیار کرے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں رب کائنات نے فرمایا اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ الہ العالمین نے فرمایا کائنات کے لوگوں، جب بھی تم کچھ بولتے ہو، منہ ہلاتے ہو، تو ہمارے دو نگران تمہارے کندھوں کے اوپر ہم نے ان کی ڈیوٹی مقرر کر دی ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے رجسٹر لے کر، ڈائریاں لے کر۔ جب بھی تم منہ ہلاتے ہو، زبان کو حرکت دیتے ہو، تو وہ لکھ لیا کرتے ہیں کہ اس نے کیا بولا ہے، کیا بولا ہے، لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اے بنی آدم، یہ تیرا وہ کتابچہ، یہ وہ تیری ڈائری، یہ وہ تیرا رجسٹر ہے، یہ تیری ویڈیو بنی پڑی ہے، اس کو پڑھتا جا، دیکھتا جا۔ پھر وہ کیا کہے گا؟ اللہ اکبر۔ سورۃ الکہف میں لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ الہ العالمین، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے جس کو کچھ سمجھا نہیں تھا وہ بھی درج، اور جو بڑی بات تھی وہ تو ٹھیک ہے، لو جس کو میں نے کبھی سوچا نہیں، سمجھا نہیں، میں نے اہمیت نہیں دی، اور وہ ہمارے نزدیک کچھ ہے ہی نہیں تھا، وہ بھی درج ہے۔ فرمایا الا احصاها، ہر چیز تو اس کے اندر درج کر دی گئی ہے۔ اس لیے کائنات کے رب نے فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ کائنات کے لوگوں، تمہارے کندھوں کے اوپر ہم نے دو نگران بٹھا دیے ہیں، جب بھی تم کچھ کہتے ہو، کرتے ہو، تو وہ درج کر لیا کرتے ہیں اور ہمارے سامنے لا کر کے رکھ دیں گے، اور ہم تمہارے سامنے رکھ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ الیوم فرمایا نہ اس دن، کہ اللہ نے فرمایا کہ اس دن پھر جب انسان کی زبان، کئی لوگ ہیں نا اس دن بھی کہیں گے ہم نے نہیں کیا، پھر اللہ کہیں گے اچھا، فرمایا یوم نختم علی، ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہ کے اوپر، زبان کے اوپر، اور پھر ہاتھ گواہی دے رہے ہوں گے، پاؤں گواہی دیں گے۔ اب تو زبان چلتی ہے نا، لیکن اس کے اوپر اللہ نے اختیار دیا ہے کہ کیا کر کے آئے ہو، کیا بولتے رہے ہو، کیا کہنا چاہتے تھے میرے عزیز دوستو۔ لیکن اس دن پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث بیان کرتے ہوئے نا تھوڑا سا مسکرا دیے کہ بنی آدم اس دن بھی مکرنے کی کوشش کرے گا، تو پھر جو ہے اس کے پاؤں اور ہاتھ گواہی دیں گے، تو پھر یہ کہے گا ہائے کم بختو، تمہارے لیے تو میں کرتا رہا تھا اور آج تم میرے خلاف گواہی دے رہے۔ آہ اکبر۔ اس لیے فرمایا کہ دو نگران تمہارے ادھر رکھ دیے گئے ہیں، جو بھی جب بھی بولو گے یہ نہ سمجھنا کہ کسی نے سنا نہیں ہے، کسی کو اگر کانوں سے سنائی نہیں دیتا، ہمارے معاشرے کا رواج یہی ہے کہ اس کو تنگ کریں گے، اس کو چھیڑیں گے، اس کے بارے میں، یا وہ موجود نہیں ہے تو اس کی غیبت کرنا شروع کر دیں گے۔ پوچھا تھا نا کہ ای الاسلام افضل، اسلام بندے کا کون سا افضل ہے، افضل اسلام کون سا ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے، افضلیت کس کی ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟
فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کائنات کے لوگوں تم میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو گیا۔ آج ہوتے ہمارے نہ زبان سے کوئی محفوظ رہ سکتا ہے، نہ ہاتھ تو چلتے ہی کم ہے پتہ ہے، لیکن زبان جو ہے وہ کسی کی دیوار پیچھے کمر پیچھے یوں چلتی ہے اور ایسا چلتی ہے کہ اللہ کی پناہ ہے۔ اب تو کوئی دو دوست بیٹھتے ہیں، پہلے تو یہ تھا مسجد نبوی میں صحابہ کرام بیٹھا کرتے، آج بھی بیٹھنے والے بیٹھتے ہیں، اللہ کی توفیق سے مسائل پر گفتگو ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوتیں ہیں، لیکن اللہ کی پناہ ہمارا معاشرہ، ہاں جی کدھر آؤ، میں نے کہا جی چلو 10 منٹ جا گپ شپ لگا لیتے ہیں، بس یہ ہے۔ او میرے بھائیوں یہ سارا کچھ لکھا جا رہا ہے، آئے تو ہم انجوائے کرنے ہیں نا، تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے بھی کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، لیکن مومن جو ہوتا ہے اس کا دل کس کام سے چین پکڑتا ہے، قرار پاتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ وَزَادَتْهُمْ ایمانا۔ اللہ نے فرمایا مومن کون ہوا کرتا ہے، مومن کا تذکرہ ہو رہا ہے، فرمایا وہ تو جب بھی بولے گا تو میرا ذکر ہی بولے گا، قرآن ہی بولے گا، اس کے دل کو سکون پہنچتا ہے تو اللہ کے کلام سے پہنچتا ہے، لغو باتوں سے وہ بہت دور، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، وہ لغو باتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور مومنین کی جب صفات بیان کی اللہ نے تو فرمایا نا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وہ لغو باتوں سے پرہیز کرنے والے ہوا کرتے ہیں، ان کے منہ جو ہیں کھلے کے کھلے نہیں رہتے، زبان کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، لغویات سے بچنے والے ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبح کا وقت ہے، زبان کو باہر نکالے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھ سے اس کو تھوڑی سی تکلیف دے رہے ہیں، پوچھنے والے نے پوچھا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ میں اس کو سمجھا رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ تو نے اگر کوئی ایسی ویسی بات کر دی تو صدیق کو پھر اس کی تکلیف سہنا پڑ جائے گی، اس لیے میں اس کو سمجھا رہا ہوں کہ سارا دن تو نے گزارنا ہے تو کس طرح گزارنا ہے۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے بڑے جلیل القدر صاحب بھی ہیں، اللہ اکبر، 18 سال کی عمر میں اسلام لائے، 34 میں وفات پا گئے، 34 سال، بڑی مختصر زندگی۔ آپ نے فرمایا نا آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہ اے معاذ مجھے تیرے ساتھ محبت ہے۔ معاذ تیرے کیا کہنے، ایک تو یہ ہے کہ صحابہ آئیں اور کہیں اللہ کے رسول آپ سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم دعویٰ کریں کہ اللہ کے رسول سے ہمیں محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہ ہے کہ آپ خود معاذ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا معاذ انی احبک، میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ وہ معاذ ہے۔ معاذ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نہ بات بتا دیجئے کہ میں جنت کے قریب ہو جاؤں، جنت مل جائے جس کے ساتھ، کوئی آسان سا کام بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھا کر، سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، شرک نہیں کرنا، یہ سب سے پہلے دعوت ہے، ہر نبی کی دعوت بھی یہی ہے،
اور آمینہ کے لال علیہ السلام کی دعوت بھی یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال یہی تبلیغ کی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے تو یہی تبلیغ کی ہے، اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، اور اللہ نے قرآن میں صراط مستقیم بھی اسی کو کہا ہے، اسی بات کو کہا ہے کہ عبادت صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ یہی کیا ہے؟ صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ میرے عزیز دوستو، معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کچھ بھی ہو جائے شرک نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، کیوں نہیں کرنا شرک؟ فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس بندے پر جنت کو حرام کر دیا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کائنات کے لوگوں کے مشرک کو معافی نہیں دوں گا، ہمیشہ ہمیں ذلیل کر کے جہنم میں جلاؤں گا، اور اس کے علاوہ جس کو چاہوں گا اس کو میں معاف کر دوں گا۔ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر، میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ مشرک کے علاوہ ہر ایک کے لیے معافی کا عام اعلان ہے۔ یہی فرمایا معاذ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے۔ اللہ استطاعت دے تو اللہ ہم سب کو بھی بار بار توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، معاذ کہتے ہیں، پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو ہاتھ پہ لیا، فرمایا اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ فرمایا معاذ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جو ہم بولتے ہیں وہ نوٹ ہوتا ہے، درج ہوتا ہے، اس کا پوچھا جائے گا؟ فرمایا ساکولت کا امو کا معاذ، تیری ماں تجھے گم پائے، کیسی بات کہتا ہے؟ اسی کی وجہ سے تو جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے ہیں۔ وہ ایک آئی نا بڑھیا جس کا جنازہ گزرا تھا، کہنے والوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز بے مثال ہے اس کی، زکوٰۃ بھی دیتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، نوافل بھی ادا کرتی ہے، یہ تو کوئی خیر کا کام جانے ہی نہیں دیتی، لیکن ایک بات تھی، پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہے۔ فرمایا یا فی النار، یہ تو جہنمی ہے، اور نفل بھی پڑھتی ہے، حج کا موقع آیا کرتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، تہجد ادا کرتی ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، شب زندہ دار ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن زبان کی بدقسمت ہے۔ فرمایا یہ جہنم میں چلی گئی۔ پھر کسی اور کا آیا تو پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نمازیں تو بس پڑھتی تھی، فرضی کام کرتی تھی، یہ سارے نفل و نوافل کا کوئی اتنا اہتمام نہیں ہے، تو صدقات و خیرات بھی بس معمولی سے ہے، اس کی زبان کی حالت کیا ہے؟ فرمایا کبھی کسی سے کوئی شکوہ شکایت سنا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ فرمایا جو میرے عباد ہیں، میرے بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ یمشون علی الارض ہونا، زمین پہ چلتے ہیں تو اکڑا نہیں کرتے۔ یہ نہ ہو کہ یہاں سے کسی نے بازار جانا، سارے محلے کو تنگ کرتا جائے، جو بھی آئے اس کو چھیڑے، سب کو پتہ چلے کوئی جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے، چلتے ہیں تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ چل رہے ہیں۔ اور جب کسی جاہل سے
ملاقات ہو گئی، کوئی گالی دینے والا سامنے آ گیا، زبان کا تیز ترار آ گیا، تو کیا کہتے ہیں؟ تینوں ایک ہوندی میں دو گڈا۔ اللہ اکبر! نہیں، یہ رحمان کے بندوں کی صفت نہیں ہے۔ فرمایا وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلاما، باجی السلام علیکم، تو اڈا ساڈا مقابلہ کوئی نہیں، ہمیں تو ہمارے رب نے روکا ہوا ہے۔ اور جب آپ، اللہ کی قسم ہے، کسی جھگڑنے والے کے جھگڑے کو چھوڑ دیں گے، نرمی کا مظاہرہ کریں گے، تو ہوگا کیا؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اللہ کی رضا کے لیے، فرمایا میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی بہترین لوکیشن میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں، ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے اللہ کی قسم۔ اللہ اکبر! کہا تھا نا حضرت، جب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواں لے کر کے دیا تھا یہودی سے، تو کیا کہا تھا؟ او یہودی، میں تجھے اللہ کی جنت میں ایسا ہی کنواں لے کر دوں گا، حوض لے کر کے دوں گا۔ تو نے کہا یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، پیسے دوں اگر دینے ہیں، میں بیچنا چاہتا ہوں۔ پھر حضرت عثمان فرماتے اللہ کے نبی یہ کسی اور کے لیے بھی ہے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جا کر کے سودا کر لیا اور جنت کے اندر کنویں کا حقدار بن گئے۔ یہ ہر ایک کو تو نہیں آتا حصے میں، یہ کسی کسی کو قسمت والے کو ملتا ہے۔ یہ ضمانت ہے اللہ کے نبی کی کہ جب تجھے کوئی گالی دے تو اپنی زبان کو، یہ جو دانتوں کے تالے ہیں، اس کو دبا لو اس کے اندر اور اس کو ویسا جواب نہ دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہی کا واقعہ ہے، آپ ساتھ ہیں، کسی نے برے بول بولے، خاموشی سے سہتے رہے، سنتے رہے، پھر غصہ آیا، برداشت سے کام باہر گیا، جواب دے دیا، آپ وہاں سے چلے گئے۔ فرمایا اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک تو خاموش تھا فرشتہ تیرا بدلہ دے رہا تھا، جواب دے رہا تھا، اب تو نے اپنا معاملہ برابر کر لیا ہے، اب وہ اجر نہیں رہا۔ تو میرے عزیز دوستو، زبان کی حفاظت جو ہے، من سامتن جا ہے، اللہ کی قسم، خاموشی اختیار جتنی کرو گے، چلاک بننے کی کیا ضرورت ہے، چاتر بننے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اللہ اکبر! فرمایا قالوا سلاما، عباد الرحمن جو ہوا کرتے ہیں نا، وہ گالی نہیں دیتے، آگے سے جھگڑا نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم، بس جی میں جا رہا ہوں، آپ جو کرنا ہے کرتے رہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نا ایک دفعہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہا کہ صفیہ قضا و قضا، حدیث کے بعد الفاظ ہے، تشریح ہوئی ہے کہ کوئی چھوٹا قد تھا کچھ ان کا، تو ان کو کہہ دیا یہ چھوٹے قد والی ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ لوگوں کے بول ایسے ہوتے ہیں کہ سمندر کے پانی کو بھی وہ کڑوا کر ڈالتے ہیں، اس قدر سخت بول بول جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، آپ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ کسی نے پوچھا کہ من نجا، یا سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں من نجا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتلائیے کہ نجات کیسے ممکن ہے، نجات کیسے ہو سکتی ہے، اللہ کی جنت کے ہم مہمان کس طرح بن سکتے ہیں، اللہ کو ہم راضی اپنے اوپر کس طرح کر سکتے ہیں، اللہ کی رحمت کے ہم حقدار کس طرح بن سکتے ہیں۔ فرمایا میرے صحابی اور صحابہ بھی کیسے ہیں، سوال تو دیکھو نا، کبھی میرا خیال ہے کوئی وظیفہ تو انہوں نے پوچھا ہی نہیں ہے کہ وظیفہ بتلا دو جی، حالات بڑے ٹائٹ ہیں۔
حالات بڑے خراب ہیں. وہ جادو ہو گیا، جادو ہوتا ہی نہیں تھا ان کے اوپر، کیسے ہوتا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح شام کے اذکار بتلائے ہیں، پریشانی کوئی نہیں، وہ کرتے تھے. کیا جادوگر کی کوئی مجال ہے کہ وہ جادو ہو جائے یا کوئی پریشان کر کے چلا جائے؟ صبح شام کے اذکار ہیں، آپ نے گارنٹی دی ہوئی ہے جو پڑھے گا صبح سے شام تک اللہ کے فرشتوں کے حصار میں حفاظت میں آ جاتا ہے. جو شام کو پڑھے گا اگلی صبح تک اللہ کے فرشتوں کی حفاظت میں ہے. جس کی حفاظت رب کرے اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ وہ تو سوال ایسے ہی کیا کرتے تھے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ساتھ کیسے ملے گا، اللہ کا دیدار کیسے ہوگا، جنت کیسے ملے گی، الہ العالمین کی رضا کیسے